آج جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے تو خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر پل پل اور گودے گودے کو جلا کر گزر جانے کو ہاللیلویا۔ اور آج کے کلام کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بابرکت ہونے والی ہے۔ کتنے سننے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو پھر کوئی ہلچل نہیں ہوگی، جنہیں کو گال کرنی ہے گال لے۔ جب کلام ہوگا تو پھر سبھی سنجیدگی کے ساتھ اپنے دھیان کو خدا کے کلام کی طرف، اپنا فوکس خدا کے کلام کی طرف رکھنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر اثر کرے۔ ہاللیلویا۔ سو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے سوکھی ہڈیاں، سوکھی ہڈیاں۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو پورے دل کے ساتھ سنتے ہیں پھر خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر اثر کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پورے دل سے سنتے نہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر کام نہیں کرنے دیتے تو پھر خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے بے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ میں چرچ جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، دعا کرتی ہوں، لیکن میری زندگی کے اندر برکت نہیں آتی۔ جب ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اثر کرنے دیتے ہیں، جس طرح جب زمین اگر سخت ہوگی تو اس کے اندر بیج بویا جائے تو وہ بیج اگے گا تو ضرور، لیکن پھل نہیں آئے گا۔ اور جب زمین نرم ہوگی، بالکل تیار ہوگی، تو جب بیج بویا جائے گا تو بیج ضرور ہے کہ اگے اور پھل لائے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا کا کلام ایک بیج کی مانند ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اثر کرنے دیں گے تو پھر خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر اثر کر سکتا ہے۔ تو ہم خدا کے کلام کی طرف پڑھیں گے، سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا حزقیل نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ ہے، اس کا 37واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ حزقیل نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے بلند آواز کے ساتھ پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا، اور دیکھو وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کرو، نبوت کر تو ہوا میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر اے آدم ذات، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم ذات، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی
اور ہماری امیدیں جاتی رہیں، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ خدا یوں فرماتا ہے، اے میرے لوگوں دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگوں جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ آمین۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جو حوالہ ہم نے خدا کی کلام مقدس میں سے تلاوت کیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب خدا کا بندہ حزقیل خدا کی حضوری کے اندر جھکا ہوا تھا اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا، خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ وہ خدا کی حضوری کے اندر جھکا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور خدا نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا۔ اپنی روح میں کیا کیا؟ اٹھا لیا۔ خدا کا ہاتھ جو ہے وہ اسے جسمانی عالم میں سے جو ہے وہ روحانی عالم کے اندر لے گیا، اور یہ جسمانی عالم یعنی کہ اس دنیا کی بات نہیں ہے، بلکہ خدا اب اسے رویا میں وہ سب کچھ دکھا رہا تھا جو بات وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس باطی میں جو ہڈیوں سے پر تھی، جو ہڈیوں سے کیا تھی؟ پر تھی، مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس جو گرد پھرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں کثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدمزاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور خدا کا بندہ حزقیل خدا کو جواب دیتا ہے، کہتا کہ اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا خدا سے، جب خدا نے اسے پوچھا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، تو وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ خداوند تو چاہے تو یہ زندہ ہو سکتی ہیں اور تو چاہے تو یہ زندہ نہیں ہو سکتی، یہ تیرے اختیار کے اندر ہے۔ اور خدا نے کہا، کہتا کہ میں نے جب جواب دیا کہ تو بھی جانتا ہے، تو پھر اس نے مجھے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر۔ تو ان ہڈیوں پر کیا کر؟ نبوت کر۔ نبوت سے مراد ہے کہ تو ان ہڈیوں سے کلام کر۔ تو پھر خدا کے کلام میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا وہ سبھی کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور خدا اب اپنے بندہ حزقیل سے یہ کہہ رہا تھا کہ تو ان ہڈیوں سے کیا کر؟ نبوت کر۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ اور ان سے کہا کہ سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ سوکھی ہڈیوں خدا کا کیا سنو؟ کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ تم کیا ہو جاؤ گی؟ زندہ ہو جاؤ گی۔ اور تم پر نسیں پہناؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند خدا ہوں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو شور ہوا۔ جس طرح سے خدا نے اسے ان ہڈیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہا تھا، خدا نے کہا کہ ان ہڈیوں کے ساتھ کلام کر، اور تو ان سے کیا کیا؟ ہڈیوں خدا کے کلام کو سنو۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں تمہیں پھر زندہ کروں گا، اپنا دم تم میں پھونکوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نبوت کر رہا تھا تو وہاں پر شور ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں ان سے کلام کر رہا تھا تو ان کے اندر زندگی آنا شروع ہو گئی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر شور ہوا اور ایک بہت بڑا زلزلہ وہاں پر آنا شروع ہو گیا، اور ہڈیاں جو ہیں وہ ہلنے لگی، اور ہر ایک ہڈی جو ہے وہ اپنی ہڈی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اور ان پر میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دیکھتے دیکھتے ان پر نسیں جوش کرنا شروع ہو گیا اور چمڑے کی کوشش ان پر ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر خدا کے کلام میں وہ کہتا ہے کہ لیکن ان میں دم نہ تھا۔ ان میں دم نہ تھا۔ ہر ایک ہڈی کو اپنی ہڈی سے جڑ گئی لیکن اس میں دم نہیں تھا۔
پھر خداوند نے اس سے کہا کہ اب تو ہوا سے نبوت کر. اب تو کس سے نبوت کر؟ ہوا سے نبوت کر. اور وہ چاروں طرف سے آئے اور تو زندگی کا رنگ میں پھونک دینا. تب یہ زندہ ہو جائیں گی. تب یہ کیا ہوگی؟ زندہ ہو جائیں گی. پھر لکھا کہ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا. ان میں کیا آیا؟ دم آیا. اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور ایک نہایت بڑا لشکر. اب ان ہڈیوں نے جب خدا کے کلام کو سننا شروع کیا تو خدا کا کلام ان ہڈیوں کے اندر اثر کرنا شروع ہو گیا. یہی کلام آج مطابقت رکھتا ہے کلیسیا پاکستان سے. وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں لیکن خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. اس لیے سوکھی ہڈیاں وہ لوگ ہیں جو خدا کی حضوری میں تو آتے ہیں, خدا کے کلام کو سنتے ہیں لیکن خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے. ہم نے صرف جو ہے وہ خدا کے کلام کو سننا جو ہے وہ صرف چرچ تک محدود کر دیا ہے کہ ہم نے چرچ جانا ہے, ہم نے پرستش کرنی ہے, ہم نے گیت گانے ہیں, ہم نے دعا کرنی ہے. تو جب خدا کا کلام ہوگا تو ہم نے سننا ہے تو پھر واپس آ جانا ہے. اس کے علاوہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اثر نہیں کرنے دیتے. ہم خدا کے کلام کو صرف ایک لمٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ اللہ محدود ہے, وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم جس اسپرچل طور پر وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا رویا کے اندر اور خدا اسے دکھا رہا تھا, وہ لوگ جو سوکھی ہڈیوں کی مانند ہیں, آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنی ہے کہ کیا خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب وہ روحانی طور پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور جب وہ ہڈیوں کو دیکھتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ نہایت سوکھی ہوئی تھی, ان کے اندر زندگی نہیں تھی. آج اسی طرح لوگ جو ہے وہ جن کے بارے میں خدا کا بندہ مقدس پولس کہتا ہے کہ ایس بیٹی پی ہوئی کپڑوں باہر سے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہو لیکن اندر تمہارے نجاست بری ہے, تم روحانی طور پر جو ہے وہ مردگی کی حالت کے اندر ہو. اور پھر جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو جیسے جیسے ان ہڈیوں پر کلام ہو رہا تھا, جیسے جیسے وہ ہڈیاں کلام کو سن رہی تھی, انہوں نے کلام کو سن کر اپنی زندگی کے اندر ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. اس لیے خدا کا کلام ان کی زندگی کے اندر اثر کرنے لگا تھا. جب وہ ہڈیاں خدا کے کلام کو سنتی ہیں, جب ان پر نبوت ہو رہی تھی تو آہستہ آہستہ ان ہڈیوں پر گوشت کرنا شروع ہو گیا, نسے ان پر چمڑا جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گیا لیکن ان میں دم نہیں تھا, ان میں دم نہیں تھا. آج ہم روحانی طور پر مردہ حالت کے اندر ہیں. ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں, ہم بڑی غور سے سنتے ہیں خدا کے کلام کو, لیکن کبھی ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر کام نہیں کرنے دیا. اگر خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہو, ہم اسے کام کرنے دیتے ہوں تو پھر گناہ ہماری زندگی کے اندر نہ ہو. کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند تیرا کلام میری ہڈیوں کے لیے تازگی ہے, پھر ہمارے گوڑیاں کے درد نہ ہوئے, پھر کمزوریاں ہمارے بدن کے اندر نہ ہو. اگر خدا کے کلام کو ہم اپنی زندگی کے اندر کام کرنے دیں, جھک جائیں خدا کی حضوری کے اندر, خدا سے کہیں گے خداوند وہ کلام جو ہڈیوں کو تازگی بخشتا ہے وہ کلام میری زندگی کے اندر نازل ہو. خداوند تیرا کلام جو ہمیں قوت بخشتا ہے, تیرا کلام میری زندگی کے اندر قوت بن جائے. کہنا شروع کرے, اپنی زندگی پر ان الفاظوں کو بولنا شروع کرے, خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا شروع کر دے گا. ہاللیلویا. خدا کا بندہ داؤد, یہ خدا کے کلام کی بات ہے, میں خود سے نہیں کہہ رہا, خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند تیرا کلام میری ہڈیوں کے لیے کیا ہے؟ تازگی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند تیرا کلام میرے چہرے کی رونق ہے, تیرا کلام میری ناف کی صحت ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ خداوند تیرا کلام زندگی ہے. ہاللیلویا. اور جب خدا کا کلام ایک زندگی کے اندر آتا ہے تو وہ زندگی چاہے کتنی بھی کمزوری کی حالت کے اندر کیوں نہ ہو, اس کلام کے اندر, اس زندگی کے اندر خدا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ حالات چاہے اس دنیا کے اندر بہتر نہیں ہے لیکن آپ کے حالات بہتر ہوں گے دنیا سے, کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کا کلام ہے. اور خدا کا کلام جو ہے وہ یسوع ہے.
اور پھر خدا کے کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں، یعنی کہ خدا کہتا ہے کہ یہ سب جو اتنی ہڈیاں ہیں یہ میری قوم ہے، وہ قوم جسے میں نے چنا ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم خدا کی قوم میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شریک ہو جاتے ہیں، ہم اس کے چنے ہوئے لوگوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں ان بیڑوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں جو کھو گئی ہیں۔ تو پھر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ تمام بنی اسرائیل ہے، دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں۔ ہماری ہڈیاں کیا ہوئی ہیں؟ سوکھ گئی ہیں، ہماری امید چلتی رہی ہے، ہم تو بالکل فنا ہو گئے ہیں، ہم تو بالکل کیا ہو گئے ہیں؟ فنا ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ میں چرچ جانا وا چرچ جانیا پر میری زندگی سے کوئی کام نہیں ہوتا، مجھے تو اب کوئی امید نہیں ہے، میں تو بالکل ایسے ہو گیا ہوں کہ بالکل جو ہے میں مرنے کو ہوں، خدا میری زندگی کے اندر کام نہیں کر رہا، خدا میری سنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کی سنتے نہیں ہیں۔ آپ وہ کریں جو خدا چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو آپ چاہیں۔ اگر ہم خدا کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے کا موقع دیں گے، پھر خدا ہمیں ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا۔ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے حالات بدل سکتے ہیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ہم تو بالکل فنا ہو گئے ہیں، ہماری امید جو ہے وہ جاتی رہی ہے، لیکن نا امیدی میں امید پیدا کرنے والا یہ ہے جو خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ خدا کا کلام ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کریں گے، اس بات پر ایمان رکھیں گے جو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بالکل سچ حال کو میری زندگی کے اندر کام کر سکتا ہے، اور پھر آپ کی زندگی کے اندر وہ کلام جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس لیے تو نبوت کر، اور اس سے کیا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل ملک میں لاؤں گا، اور اے میرے لوگوں جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو کہ میں خدا ہوں، تب تم جانو گے کہ میں کیا ہوں؟ خداوند ہوں۔ اب پہلے خدا اس سے کہہ رہا کہ سوکھی ہڈیوں سے جا کر نبوت کر۔ جب ان سوکھی ہڈیوں نے خدا کے کلام کو ایکسپٹ کر لیا، جب سوکھی ہڈیوں نے خدا کو قبول کر لیا، تو زندگی ان کے اندر آنا شروع ہو گئی، زندگی جو ہے ان کی زندگی میں آ گئی، اور خدا کا کلام ان کی زندگی کے اندر اثر کرنے لگا۔ اور جب وہ زندہ ہو گئے تو حزقیل دیکھتے کہ ایک نہایت بڑا لشکر ہے، اور پھر جب انہوں نے خدا کے کلام کو ایکسپٹ کر لیا تو خدا کہنے لگا کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو قبول کیا ہے۔ اس نبوت کو جو میں نے کہی تھی، انہوں نے اس نبوت کو قبول کر لیا۔ جب ہم خدا کے کلام کو قبول کر لیں گے تو خدا ہم بھی خدا کے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو پھر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں ان سے کہا کہ میں تمہیں قبروں میں سے نکالوں گا۔ یہ روحانی بات ہو رہی ہے، اسپرچوئل طور پر جو لوگ مردگی کی حالت کے اندر ہیں، روحانی طور پر جو سوچ کے ہیں، خدا ان سے یہ بات کرتا ہے کہ جب میں تمہیں دوبارہ سے روحانی طور پر زندہ کروں گا، جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر جب تمہیں زندہ کروں گا، تو پھر تم جانو گے کہ میں کیا ہوں، میں خدا ہوں۔ اور پھر خدا کے کلام مقدس میں خدا فرماتا ہے کہ اور جب ان کو میں باہر لاؤں گا تو تب تم جانو گے کہ میں خدا ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا۔ میں اپنی روح تم میں کیا کروں گا؟ ڈالوں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اور میں نے
میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا۔ میں خداوند نے فرمایا اور کیا کیا؟ پورا کیا۔ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ پرفیکٹ ہے، یہ اثر کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور بیدار رہتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے ہمیں بہتر بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے اندر رہے، تاکہ خدا کا کلام ہمارے اس بدن کے اندر رہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا کیا ہو؟ مقدس ہو۔ خدا یہاں پر کہتا ہے کہ میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ کبھی ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، کبھی ہم نے یہ دعا نہیں کی کہ خداوند وہ قوت کا لباس جس کا تم نے وعدہ کیا ہے، وہ مددگار جس کا تم نے اپنے کلام میں وعدہ کیا، وہ میری زندگی کے اندر آئے۔ کبھی ہم نے یہ دعا نہیں کی۔ اب شاگرد یسوع کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ جاؤ کیا کرو؟ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ کیا وجہ تھی کیوں یسوع سے نہیں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ ابلیس ان پر اٹیک کرے گا، اور جیسے ہی یسوع کو پکڑوایا گیا ابلیس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ پطرس وہ ہے جو یسوع کو کہتا ہے، جب یسوع نے ذکر کیا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے اور صلیب پر چڑھایا جائے، تو پطرس کہتا ہے کہ خداوند تجھ سے پہلے میں صلیب پر چڑھایا جاؤں۔ لیکن جب یسوع کو پکڑوایا جاتا تو وہ 3 بار یسوع کا کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے۔ وہ آزمائش کے اندر پڑ گیا تھا۔ اب یہودا اسکریوتی جو ہے، جو وہ یسوع سب سے زیادہ محبت اس کے ساتھ کرتا تھا، لیکن جب اس نے دنیا داری کی طرف دیکھا تو وہ بھی آزمائش کے اندر پڑ گیا۔ اس نے جا کر یسوع کا سودا کر دیا، یہ اس کی زندگی کی آزمائش تھی، اور اس کی آزمائش جو ہے اسے پھانسی کے پھندے پر لے گئی۔ اس لیے یسوع سے کہتا رہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں تو پھر ہمیں روحانی طور پر جاگنے کی ضرورت ہے۔ روحانی طور پر جب ہم جاگ جائیں گے، جب خدا کا روح ہمیں کام کرے گا، خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر اثر اس وقت کرے گا جب ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں گے خدا کے لیے، تو پھر ہم روحانی طور پر جاگ جائیں گے اور آزمائش کے اندر نہیں پڑیں گے۔ دعا کرنا ہمیں آزمائش سے نکال سکتا ہے، خدا کا کلام ہمیں آزمائش میں پڑھنے نہیں دیتا۔ جب ہم خدا کے کلام کو پورے دل اور پوری جان سے سنتے ہیں تو پھر ہمیں آٹومیٹکلی طور پر دعا کرنا آ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا۔ دوسرا تیموتھیوس کا خط ہے اور اس کا دوسرا باب ہے، اس کی 20ویں آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت مقدسہ سے سبھی خدا کے کلام کو غور سے سنیں۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ بعض جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ آمین۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں لکھا کہ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ اور پھر لکھا کہ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اب یہ ایک بڑی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، ایک بڑے لشکر کی بات ہو رہی ہے، جس طرح حزقیل دیکھ رہا تھا۔ اب لکھا ہے کہ ایک بڑے گھر میں، یعنی کہ ایک بڑی کلیسیا کے اندر صرف سونے اور چاندی، یعنی کہ بہت ہی رازدار جو پورے دل کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، وہی لوگ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ برتن جو ہے وہ مٹی کے
اور جو نیم گرم حالت کے اندر ہے، اور کچھ جو بالکل ہی سرد ہے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ جو ہیں وہ عزت کے برتن اور کچھ جو ہیں وہ ذلت کے لیے ہیں۔ ایک ہی کلیسیا کے اندر اس چاروں کیٹاگری کے لوگ ہیں۔ اب ذلت کے برتن ان لوگوں سے مراد ہے کہ جو صرف اپنے مقصد کے لیے خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں، جو صرف ٹیمپریری طور پر یا دکھاوا کرنے کے لیے خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خداوند ہے۔ اور ذلت کے برتن ان سے مراد ہے ایک ہی کلیسیا کے اندر جو ہے وہ عزت کے برتن بھی ہیں اور ذلت کے برتن بھی ہیں۔ وہاں پر صرف جو ہے وہ سونے اور چاندی کے ہی برتن نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر لکڑی اور مٹی کے بھی برتن ہیں۔ لیکن جو اپنے آپ کو ان میں سے الگ کر کے، ان ذلت کے برتنوں میں سے الگ کر کے اپنے آپ کو جو پاک کرے گا، جب تو وہ پھر عزت اور مقدس برتن کہلائے گا۔ خدا نے ہمیں عزت کے برتن بنایا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم عزت کے برتن بنیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ذلت کے برتن نہ بنیں۔ خدا نے ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے چنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے الگ رہیں جو ذلت کے برتن ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے الگ رہیں کہ جو ہماری زندگی کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے جو ہیں وہ کنارہ کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے دور رہیں۔ اس لیے خدا نے کہا، خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ اپنے فرزند تیموتھیوس کو یہ تمثیل، یہ نصیحت کر رہا تھا، یہ تمثیل دے رہا تھا کہ ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ اس طرح کی کیٹاگری کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ان میں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو پاک کرتا ہے وہ عزت اور مقدس برتن کہلائے گا، اور پھر وہ خدا کے کام کے لیے بالکل تیار ہوگا۔ ان ہڈیوں نے خدا کے کلام کو قبول کرنا شروع کر دیا، ان کے اندر زندگی آنا شروع ہو گئی۔ ان برتنوں کے اندر جب اس نے خدا کے کلام کو بولنا شروع کر دیا تو وہ برتن جو سوکھی ہڈیوں کی مانند تھے، خدا کا کلام ان کے اندر بڑھتا چلا گیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ روحانی طور پر بالکل زندہ ہو گئے۔ خدا نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لوگ بنیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم ذلت کے برتن نہ بنے بلکہ عزت کے برتن بنے۔ خدا کا بندہ پاسٹر انس مل کا یہ گیت تھا کہ ہم مٹی کے برتن ہیں تو تمہار ہمارا ہے۔ اب تمہار جو ہے وہ ایک ہی مٹی سے جو ہے وہ خوبصورت برتن بھی بنا سکتا ہے اور بگڑا ہوا بھی بنا سکتا ہے، یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہمیں ان ذلت کے برتنوں میں سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اگر خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر آئے گا، خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر اثر کرے گا، تو پھر ہم جو ہیں وہ روحانی طور پر زندہ ہو جائیں گے۔ پھر خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرنا شروع کرے گا، پھر خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر جڑ پکڑنا شروع ہوگا، اور ایک بویا ہوا بیج جب پھل لاتا ہے تو وہ پھلتا ہے اور وہ زندگیاں بابرکت ہو جاتی ہیں۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اثر کرنے کا موقع دیں۔ خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، اور سوکھی ہڈیوں نے خدا کو موقع دیا، خدا کے کلام کو موقع دیا، اس لیے مصیدہ حالت کے اندر ہوگی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب زندگی کا دام ان پر پھنسا گیا تو وہ اپنے قدموں پر، پیروں پر کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی، اور وہ ایک نہایت بڑا لشکر۔ اور اسی طرح ایک بڑی کلیسیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں، جنہاں کی عادت ہے کہ کوئی گل نہیں خیر بازی صاحب نے دے کہتے ہی جانا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سن کر جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر لے نہیں رہے۔ جو لیتے ہیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نہیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر ایکسیپٹ کرتے، آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر ایکسیپٹ کریں، خدا کے کلام کو موقع دیں، اور خدا آپ کی زندگی کے حالاتوں کو بدلنا شروع کر دیں۔ نا امیدی کے اندر خدا امید پیدا کر سکتا ہے۔ یسوع نے اپنا لہو بہایا اس لیے تاکہ ہم زندگی پائیں، اور کثرت کی مائیں کو مارا گیا، اسے کوٹا گیا ہمارے لیے، اس نے 1 دم 40 کوڑے کھائے، لیکن اس نے ہائے تک نہیں کی۔
यरूशलेम की बेटियां वहां की औरतें यीशु को देखकर रो रही थी। वो कहता है कि अब मेरे लिए ना रो बल्कि अपने लिए क्या करो, रो। यीशु मसीह जो है वो इस दर्दनाक हालत के अंदर अपनी मौत की जानिब सफर कर रहा था, ताकि वहां पर जाकर अपनी जान का क्या दे, फिदिया दे, ताकि जिंदगी जारी हो। जिंदगी क्या हो जाए, जारी हो जाए। और आज हम उन सूखी हड्डियों की मानिंद अगर रहेंगे तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम असर नहीं करेगा। अगर सख्त बने रहेंगे तो फिर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर असर नहीं करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि ना तू सर्द है ना गर्म है, तू कैसी हालत में है, तू नीम गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। इससे पहले कि वो वक्त आए कि हम इस दुनिया से कूच कर जाए, इससे पहले कि हमारा भी बुलावा आ जाए, फरिश्ते आए और हमारे बदन में से रूह को निकाल कर ले जाए, हमने खुदा के कलाम को सुनना है और उस पर अमल करना है। बहुत सारे हादसात जो है वो दिल दहला देने वाले हमारे जब से ये साल शुरू हुआ है, बहुत सारे जो है वो इस तरह के हालात देखे हैं, सुने हैं, जिनको सुनकर जो है वो इंसान की रूह काम करती है। और हमें अपनी जिंदगी पर गौर करनी कि वक्त का कोई भी पता नहीं है, कब हमारा वक्त आ जाए, कोई पता नहीं कि कब किस की बारी आ जाए, कोई पता नहीं कि कब जो है वो हमारी जिंदगी की वो हद जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है कब पूरी हो जाए। बहुत सारे नौजवान इस साल के अंदर, इन 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो है वो हादसा की तौर पर इस दुनिया से कूच कर गए हैं। हमें भी जो है वो हर वक्त तैयार और बेदार रहना है, ताकि अगर हम इस दुनिया से कूच कर जाए तो फिर हम वहां पर ना डाले जाए जहाँ गुनाह दांतों का। तीसरा, अगर चाहते हैं कि हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो, अगर चाहते हैं कि उन अबदी मकानों में जाएं जिनका वादा यीशु ने किया है, तो फिर हमने खुदा के कलाम पर अमल करना है और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करना है। हालेलुया। सभी अपने सर को झुकाइए। हालेलुया।